اے اللہ مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ، ان میں سب سے پہلے کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و ناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا مادی اور بغض ناگفتہ باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرنگے اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب جھکے ہوئے تھے، ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام بھی کچلے جا رہے تھے، اور میری پرواہ کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے، ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے، وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق کو اختیار کر لیا، گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں، نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور نہ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں خدا کی قسم، ان لوگوں نے اس آیات کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون